یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کی ایک بستی میں موسی نام کا ایک شخص رہتا تھا جو بہت غریب اور نہایت حساس دل کا مالک تھا۔ موسی ایک سیدھا سادھا اور محنتی آدمی تھا، مگر قسمت نے کبھی اس پر مہربانی نہ کی۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا، پسینے میں شرابور تھکا ہارا شام کو گھر لوٹتا، مگر اس کی ساری محنت کے باوجود گھر میں غربت ہی کا بسیرا تھا۔ موسی کی بیوی اور بچے اکثر فاقوں کا شکار رہتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اسے کام نہ ملتا اور وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا۔ اگر کبھی بیماری آن گھیرتی تو مطلب یہ ہوتا کہ چولہا ٹھنڈا رہتا اور برتن خالی۔ ان دنوں بیوی کا غصہ اور بڑھ جاتا۔ وہ تلخی سے کہتی، یہ زندگی ہے موسی، دوسروں کو دیکھو کس آسائش میں ہیں اور ہم یہ ذلت بھری زندگی جی رہے ہیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، مرد ہو کر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ موسی یہ باتیں سنتا، دل دکھ سے بھر جاتا مگر چپ رہتا۔ اس کے دل میں بیوی اور بچوں کے لیے محبت تھی مگر زبان پر شکوہ نہ لاتا۔ وہ جانتا تھا کہ غربت کے وار ہی ایسے ہیں جو نرم دلوں کو بھی سخت بنا دیتے ہیں، مگر اس کی خاموشی بعض اوقات بیوی کے لیے اور زیادہ بھڑک کا باعث بن جاتی۔ ایک دن صبح جب وہ مزدوری پر نکلا تو بخار نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا۔ قدموں میں کمزوری تھی مگر دل جانتا تھا کہ اگر آج بھی مزدوری نہ کی تو بچوں کو کھانے کو کچھ نہ ملے گا۔ دیوار کا سہارا لے کر ہانی پتہ کانی پتہ بازار پہنچا۔ وہاں ایک آدمی سے مزدوری پوچھی تو اس نے کہا، موسی تم تو کھڑے بھی مشکل سے ہو، کام کیسے کرو گے؟ گھر جاؤ اور آرام کرو۔ یہ سن کر موسی کا دل بیٹھ گیا اور وہ خالی ہاتھ جھونپڑی لوٹ آیا۔ بیوی نے دیکھا تو غصے سے پوچھا، کیا لائے ہو آج، یا پھر ہمیشہ کی طرح خالی ہاتھ؟ موسی نے آہستہ سے کہا، آج طبیعت خراب تھی، کام نہ مل سکا۔ بیوی نے تلخی سے کہا، ہائے نصیبوں کا مارا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا وبا ہے۔ کاش میں ایسے مرد کے گھر ہوتی جو بچوں کو بھوکا نہ مارتا۔ یہ الفاظ موسی کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ وہ خاموشی سے کونے میں جا بیٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر چھپا لیے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید یہ سب واقعی اس کی کمائی کی کمی سے ہے، مگر کرے بھی تو کیا، قسمت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ موسی اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی جان ختم کر لے گا۔ اگلے دن جب وہ گھر سے نکلا تو دل پر غم کا ایسا بوجھ تھا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے دریا کے کنارے پہنچا اور فیصلہ کر لیا کہ اب اس دنیا کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ بس ایک چھلانگ اور سارے دکھ ختم۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے روک لیا۔ آواز آئی، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز ایک درویش کی تھی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں نرمی اور داڑھی میں سفیدی۔ موسی نے گھبرا کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے شفقت مگر سختی سے کہا، نہیں بیٹا، جان لینا بہت بڑا گناہ ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ موسی کو اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ پرانی چٹائی بچھی تھی، کونے میں چراغ جل رہا تھا۔ موسی بیٹھا تو درویش نے پوچھا، بیٹا کیوں جان دینا چاہتے تھے؟ یہ سن کر موسی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، حضرت میں غریب ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، مگر اتنی کمائی نہیں ہوتی کہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ کبھی بیمار پڑ جاؤں، کبھی کام نہ ملے تو گھر کا چولہا ٹھنڈا رہتا ہے، بیوی ہر وقت تانے دیتی ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اسی لیے سوچا جان دے دوں۔ درویش نے سکون سے سنا اور کہا، بیٹا میں مانتا ہوں تمہارے حالات سخت ہیں، مگر یاد رکھو خودکشی حرام ہے، جو اپنی جان لیتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، بھاگنے کی نہیں۔ پھر کہا، میرے خیال میں تم پر یہ تنگی اس لیے آئی ہے کہ تم صدقہ نہیں دیتے۔ صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے، برکت لاتا ہے۔ چاہے ایک لقمہ ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی اللہ کی راہ میں دو، انشاءاللہ تمہاری مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ موسی نے کہا، حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں سے صدقہ دوں؟ درویش نے فرمایا، صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، محبت بھرا کلمہ بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو آدھی روٹی دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات موسی کے دل میں اتر گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ اب کبھی اپنی جان دینے کا نہ سوچے گا اور صدقے پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد موسی نے جو بھی کماتا اس میں سے کچھ حصہ ضرور اللہ کی راہ میں دیتا۔ پہلے دن ایک بوڑھی بھوکی عورت کو روٹی دی۔ بیوی نے طعنہ دیا مگر موسی مطمئن رہا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ رات کو بھوکا رہ کر بھی اس نے سجدے میں رو رو کر دعا کی۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ صدقے کی برکت سے ایک دن ایک مالدار شخص نے موسی کو آزمایا اور کہا کہ مزدوری کی رقم نہیں دے سکتا۔ موسی نے جواب دیا کہ ایک سکہ دے دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں۔
یہ سن کر وہ شخص حیران ہوا اور ساری مزدوری سمیت ایک سکہ بھی صدقے کے لیے دے دیا۔ پھر کہا، موسی، آج سے تم مزدوری نہیں کرو گے بلکہ میری مصالوں کی دکان پر بیٹھو گے۔ یوں موسی کے دن پھرنے لگے۔ اس کی ایمانداری اور صدقے کی عادت سے کاروبار دن دگنا رات چوگنا بڑھا۔ چند سالوں میں مالک نے کہا، موسی، اب یہ دکان تمہاری بھی ہے، تم میرے بھائی کی طرح ہو۔ موسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اس قصے سے سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، خودکشی حرام ہے۔ صبر اور صدقہ انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ خود بھی خوشحال ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے سہارا بھی بنتا ہے۔